میرے محترم بزرگ، ہم سب یہاں جمع ہیں اور یہ بہت خطرناک موڑ ہوتا ہے مدرسے کے اساتذہ، محترمین اور ذمہ داروں کے لیے دل کے بھی گاتے ہیں، کیونکہ تاریخیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مدرسے کی خوبیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہیں دل میں عجب نہ آ جائے، بڑائی نہ آ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہ آ جائے، بہت خطرناک موڑ ہو۔ تو اس موقع پر خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر ہم اس کو اظہار تشکر کی مجلس کہتے ہیں، اللہ کرے ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہو کہ واقعی یہ اظہار تشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نسبت سے یہ ساری توفیقیں، یہ ساری سعادتیں نصیب فرما دی۔ خدا کرے کہ یہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، دل کی گہرائی میں اتر جائے کہ واقعی یہ جو جلسہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ اظہار تشکر کی مجلس ہے۔ ورنہ نفس اور شیطان بہت ظالم ہیں اور بہت خطرناک دشمن ہیں، وہ عجب میں مبتلا کر کے، کبر میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، اور آدمی کو سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا کام کر دیا، میں نے اتنا کام کر دیا، اور اس کے اندر میں تو آپ سب حضرات یہاں تشریف فرما ہے، کیسے کیسے اللہ والے لوگ ہیں، کس کا اللہ سے کیا کیا تعلق ہوگا۔ تو آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بگڑنے سے بچائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی، انکساری، تواضع، للہیت، حنائیت، مٹائیت، اوصاف حمیدہ، صفات حمیدہ، خصال حمیدہ سے ہمیں متصف فرما دے اور ہمارے دلوں کو رذائل سے پاک فرما دے۔ تو بھائی پھر تو یہ ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اس سے کارآمد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا اور رضا کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر اللہ بچائے، اللہ بچائے، اگر عجب آ گیا، بڑائی آ گئی، کبر آ گیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا آ گیا، تو بھائی یہی مجلس اللہ بچائے اللہ تعالیٰ سے دوری کا، اللہ تعالیٰ سے کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ لوگ تنہائی میں بھی ہمارے لیے دعا فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بگڑنے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی رضا کے جذبے ڈالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب حضرات تشریف لائیں، ہماری ہر مجلس اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت کرنا ضروری ہے۔ بار بار دل میں اس بات کا استحضار کرنا ہے کہ یا اللہ ہم یہاں جو آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور یا اللہ اگر آپ ہم سے راضی نہ ہو گئے تو یہ شور شار، یہ تعریفیں، یا اللہ ہمارے کس کام؟ تو یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور آپ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیں، اور ہمارے دل میں آپ کو راضی کرنے کے جذبے اور تڑپ پیدا فرما دیں۔ ہر لمحے ہم آپ کو راضی کرتے ہیں، تو ہر ساتھی ہر مجلس میں جو بھی دینی مجلس ہو اس جذبے کا بار بار استحضار کرتا ہے۔ اب چونکہ مجلس کی اختتام ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، ابھی آخری لمحات ہیں مجلس کے اختتام۔ جو مجلس اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کی نسبت سے ہو، تو پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے
تو اعلانات ہوتے ہیں قوموا مغفورا لکم کہ بس بخشا اٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ اعلانات ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں اور یہ بیٹھنا ہمارا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ دل کی توجہ کا نام دعا ہے. ایک ہوتی ہے رسم دعا، ایک ہے دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. تو دل کی توجہ اور دھیان سے جب مانگا جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں دعا ہے. اور جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو پھر سب کی توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. تو دعا مانگنے والے کو مضامین اللہ تعالیٰ القا فرمائیں گے. پھر وہ دعا مانگنے والے کے اپنے مضمون نہیں ہوں گے، وہ شرکائے مجلس کی انابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں اتاریں گے کہ اب ہم سے یہ مانگو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو. ہم دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندے قلبی انابت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہیں. لہٰذا یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو. تو یہ سب شرکائے مجلس کی توجہ کی برکت ہوگی. ورنہ اکیلے میں مانگنا ہم سب کو معلوم ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں اور کتنی دیر مانگتے ہیں. تو بہرحال دل کی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یا اللہ یہ شکر نو کے زبان سے محض اپنے فضل و کرم سے یہ شکر دل کی گہرائی میں اتار دیجیے. اے اللہ سچی طلب کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ دل کے اندر شکر کے جذبات یا اللہ پیدا فرما دیجیے. حقیقی معنوں میں ہمیں شکر کرنے والا بنا دیجیے. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم استر بسترك الجميل. اللهم استر بسترك الجميل. اللهم استر بسترك الجميل. یا اللہ اپنے محض اپنے فضل سے ستاری کا پردہ ڈالا ہے. محض آپ کی ستاری کے نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسے. یا اللہ جب آپ نے دنیا میں ستاری کا پردہ ڈالا ہے اس سر حشر بھی اللہ یہ پردہ ڈالے رکھنا. اس دن کی رسوائی سے بھی اللہ ہمیں بچا دے. یا اللہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ عالی میں ہم پیش کر سکیں. گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جو آپ کی ذات عالی کے قابل ہو، آپ کی شان کے مطابق ہو.
یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم کی آس لگا کر آپ سے التجا کرتے ہیں، سارے ہی کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ اہل علم بیٹھے ہیں، اہل تقویٰ بیٹھے ہیں، آپ کے دین کے پڑھنے والے پڑھانے والوں نے آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ کے دین کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں، ہمارے قلوب کی سیاہی سب آپ کے سامنے ہے، کیا ہم آپ سے عرض کریں؟ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ سال پورا ہو گیا، اسباب تقریباً قریب ختم ہیں، پڑھانے میں سمجھانے میں جو جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، پیارے اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمارا معاف نہ فرما، ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیرے۔ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کیا پڑھایا ہے، کسے پڑھایا ہے۔ اللہ بہت حق تلفیاں ہوئی ہیں، آپ ہی معاف فرما دیجیے۔ آپ سے التجا کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں نا، میرے بھی خزانے سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ علاوہ ہمارے پاس امانت ہے، یا اللہ تعلیم امانت ہے، بہت قیامتیں ہوئی۔ اے اللہ اپنے ستاری پر کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جیسے مطالعے کا حق تھا وہ بھی ادا نہ ہو سکا، جسے سمجھانا تھا اے اللہ وہ بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ اے اللہ سال کا آخر ہے نا، خواتین اللہ سے استغفار کرتے ہیں، سب اساتذہ کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دیجیے، ہمارا مؤاخذہ معاف فرما۔ اللہ آخرت میں بھی ایسی ستاری کی چادر ڈال دینا، اللہ ایسی ستاری کی چادر ڈال دینا۔ اللہ جو کمیاں رہ گئی نا، میرے خزانے سے پوری فرما دیجیے، اللہ پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ اس خیانت کا آخرت سے ہم سے مؤاخذہ نہ فرمانا، اے اللہ مؤاخذہ نہ فرمانا۔ اے اللہ اے اللہ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ معصوم بچوں کے پہلے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرمانا۔ اے اللہ یہ علماء صلح نے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ یہ معاونین نے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ ان کے صدقے ہمارا مؤاخذہ نہ فرمانا، اے اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، معاف فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اور طلبہ سے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو ان سے رخصتیں ہو گئی، چھٹیاں ہو گئی، اللہ اس کی رخصت سے بچا لیجیے، بچا لیجیے، اللہ اپنے جیبی خزانوں سے دے دیجیے۔
دیجیے، کسی کو علم کے نور سے محروم نہ فرمائیے، علوم نبوت کے نور سے منور فرما کے لیے سے رخصت کیجیے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ قبول فرما دیجیے، اللہ قبول فرما دیجیے، اللہ ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کی عمر میں برکت دے دیجیے، کہ مبارک سایہ ان کو سلامت رکھیے، اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ، اللہ ان کی شفقتوں سے محروم نہ فرمائیے، اللہ بڑی باجی ہیں ان کا سایہ بھی آپ کے ساتھ سلامت رکھیے، اور اللہ ہمارے اساتذہ کرام اللہ بہت پہلو سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی وجہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ڈانٹ ڈپٹ سن لیتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر دے دیجیے، ہماری معلومات کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے دیجیے، اللہ اپنی شایان شان انہیں نواز دیجیے، اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ آپ ان کا حق ادا کروا دیجیے، انہیں خوب نوازیے، تمام معلمین معلمات کو قبولیت سے نوازیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، مولانا حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا آصف صاحب، اللہ بڑے محبتوں سے پڑھاتے ہیں، شفقتوں سے پڑھاتے ہیں، اللہ یہ تقریروں کی مجلس ہمارے بھائی مولوی عبدالحمید کی محنت ہے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، ان طلبہ کو نظر بس سے بچا لیجیے، اللہ ان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لے لیجیے، اللہ دین کے علیہ کا کام لے لیجیے، اللہ انہیں کبھی محروم نہ فرمائیے، سب طالبات کو طلبہ کو علوم نبوت کے نور سے اللہ منور فرما دیجیے، اللہ اپنے غیبی خزانے ان کے لیے کھول دیجیے، انہیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ اپنے ہی محتاج بنائیے، اللہ اپنا محتاج بنائیے، اللہ آپ ہی تمام مدرسوں کی پوری حفاظت فرمائیے، اور تمام مدرسوں کی اللہ جتنی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے، اللہ جتنے باطل والے مدرسوں کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں، اللہ ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے، اللہ مدرسوں کو مزید ترقیوں سے نوازیے، اللہ صفات سے نوازیے، مدرسے میں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو علوم نبوت کے نور سے اللہ متصف فرما دیجیے، اور باطل کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے، اور یا اللہ جو مدرسوں کے معاون ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل سے نواز دیجیے، ان کے مالوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیے، ان کو اللہ وسعتوں والی برکتوں والی ڈھیروں روزیاں عطا فرما دیجیے، اور اللہ سدا ان کی اولادوں میں نسلوں میں دین کو قائم فرمائیے، دین کے خادم بنا دیجیے ان کی نسلوں میں اللہ، اور اللہ ہمیشہ انہیں مدرسوں سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور باطل کی ہر اسکیم کو اللہ ناکام بنا دیجیے، حق والوں کو اہل حق کو اللہ غالب فرما دیجیے، مجاہدین اسلام کی ہر جگہ اللہ مدد اور نصرت فرمائیے، تائید ایزدی ان کی شان میں حال فرما دیجیے، اللہ جو اسلام کے لیے آپ کے دین کے لیے برسر پیکار ہیں اللہ ہر طرف سے ان کی پوری حفاظت فرمائیے، ان کی مدد اور نصرت فرمائیے، اے اللہ جو ان کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں اللہ ان کی اسکیموں کو ناکام بنا دیجیے، اسلام کو اہل اسلام کو مجاہدین اسلام کو غالب فرما دیجیے، سرفراز فرما دیجیے، ان کو مٹانے والوں کو اللہ مٹا دیجیے، ان کی اسکیموں کو تباہ و برباد فرما دیجیے، ان کے اجتماع کو اللہ افتراق سے بدل دیجیے، ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیجیے، اے اللہ جو مدرسوں کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ اب انہی کے دل میں مدرسوں کی اہمیت ڈال دیجیے، انہی کو اللہ
مدرسوں کا معاون بنا دیجیے، انہیں کو مدرسوں کا معاون بنا دیجیے اللہ، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اللہ دین کے لیے قبول فرما دیا، وہ تو حضور کو شہید کرنے آئے تھے، اللہ آپ نے ان کو حضور کا خادم اور غلام بنا دیا اللہ، آج بھی مدرسے کو بلانا چاہتے ہیں ان کو آپ مدرسے کا معاون بنا دیجیے، ان کے دل کی کایا اللہ پلٹ دیجیے اللہ، مسلمان ہو کر بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اب ان کے دلوں سے غلط فہمی دور فرما دیجیے اللہ، ان کو مدرسوں کا رفیق بنا دیجیے، معاون بنا دیجیے، مددگار بنا دیجیے، ان کی آخرت بگڑنے سے اللہ بچا لیجیے اللہ، ان کو مسلمانوں سے، اسلام سے، مدرسے کا وفادار بنا دیجیے، ان کی صلاحیتوں کو اسلام اور اہل اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ، جن مسلمانوں کی صلاحیتیں باطل والوں کے مقاصد پورے کرنے میں لگ رہی ہیں اللہ، یہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ، آپ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اللہ، انہیں کے دلوں میں اللہ ان کی ساری صلاحیتیں اسلام اور اسلام کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ، آپ کے دلوں میں، آپ کی انگلیوں میں ان کے دو دل ہیں اللہ، پلٹ دیجیے اللہ، پلٹ دیجیے نا ان کو، اسلام اہل اسلام کو معاون اور مددگار بنا دیجیے، ان کی آخرت بگڑنے سے بچا لیجیے، ان کی آخرت سنوار دیجیے اللہ، ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت ڈال دیجیے، علماء کی اہمیت ڈال دیجیے، علم کی حقانیت ڈال دیجیے اللہ، مہربانی فرما دیجیے، ہمارے ملک کی کو سلامتی عطا فرما دیجیے اللہ، ایسے حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجیے اللہ، اس ملک کو سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ، یورپ والے، امریکہ والے، اقوام متحدہ والے، سب کی ہدایت کا ذریعہ اس ملک کو بنا دیجیے، ان سب کو جنت میں جانے والا ایک کریم اللہ بنا دیجیے، مہربانی فرما دیجیے اللہ، آج آپ کے محبوب کا دین اللہ غریب ہو چکا، مسافر ہو چکا اللہ، مہربانی فرما دیجیے، اس کے لیے اہلوں کو کھڑا کروا دیجیے اللہ، محبوب کے لہو سے سینچا ہوا ایک گلشن اللہ، باطل والے اسے اچاڑنے میں لگے ہوئے اللہ، مہربانی فرما دیجیے، اس گلشن کی آبیاری کے لیے اللہ ہمارا لہو بھی قبول فرما لیجیے اللہ، ہماری اولادوں کا لہو قبول فرما لیجیے اللہ، اس گلشن کو آباد رکھیے، شاداب رکھیے اللہ، اس ملک کے جو اولو الامر ہیں ان کے لہو کو بھی اس اسلام کی آبیاری کے لیے قبول فرما لیجیے، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے، اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وارحم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واہدی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین ارحم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، یا اللہ ہمارے فرد مسلم اور مسلمہ کی طرف سے استغفار کرتے ہیں اللہ، جن انفرادی اعمال کی یہ نحوست ہم پر مسلط ہے، ہم ان انفرادی اعمال سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے اللہ، جس اجتماعی اعمال کی کوتاہیوں سے یہ نحوست آئی ہے، یہ وبال آئے ہیں اللہ، ہم اجتماعی طور پر سب مسلمانوں کی طرف سے نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک آپ سے کہتے ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے، اس وبال کو ہم سے ہٹا لیجئے اور اسلام اور اہل اسلام کو اللہ غلبہ دے دیجئے، فتح مبین دے دیجئے، اقوام عالم کو اللہ ہدایت سے نواز دیجئے اللہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینچے ہوئے گلشن میں لے آئیے اللہ، ان کی صلاحیتیں حضور کے دین کے لیے قبول فرما لیجئے
اے اللہ اس مدرسے میں جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل سے نوازیے، جو معاونت کرنے والے ہیں سب کو اللہ اپنے فضل سے نوازیے، اپنے کرم سے نوازیے۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اولو الامر کے قلوب میں اللہ مساجد کی، مدارس کی، دین کی، جہاد کی اہمیت ڈال دیجئے، ان کی صلاحیتوں کو اسلام اہل اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کی ساری صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے، مہربانی فرمائیے، اللہ مہربانی فرمائیے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھیے، اپنے فضل و کرم کے سے اے اللہ نواز دیجئے۔ اے اللہ یہ سب معاون اور یہ سب اے اللہ رفقا تشریف لائے ہیں ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، اے اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل سے نوازیے، اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن طلباء نے تقریریں کی، جن طلباء نے نعتیں پڑھیں، قرآن پڑھا، اے اللہ سب کو نظر بس سے بچائیے۔ اے اللہ ان کی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، کبھی انہیں محروم نہ فرمائیے۔ ان طلباء کو اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، حقیقی معنوں میں ان سے دین کا کام لے لیجیے، انہیں کبھی دین کی محنت سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ انہیں خوب ترقیوں سے نوازیے۔ جو طلباء طالبات یہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، اے اللہ انہیں بھی دین کے لیے قبول فرمائیے، آگے ان کی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، علوم نبوت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، آپ سب کو سب کی دعاؤں کو جانتے ہیں، حاجات کو جانتے ہیں، ضروریات کو جانتے ہیں، سب کی اپنے غیبی خزانوں سے ضروریات کو پورا فرما دیجیے، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو اللہ وسعتوں والی، برکتوں والی، حلال طیب روزی بلا مشقت عطا فرما دیجیے، سب کے رزق میں برکتیں دے دیجیے، جن کی جو حاجتیں ہیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، جو مختلف اوقات میں دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر، اساتذہ، والدین جو حیات ہیں، اے اللہ ان اساتذہ مشائخ کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ہمارے اساتذہ، یہ ہمارے مشائخ، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ بہت بڑی رحمت ہیں، اللہ ان کو ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے۔ اے اللہ ان اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا ہے ہر حرف کے بدلے ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیے، انہیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھیے، ہر غم سے انہیں بچائیے، ہر پریشانی سے انہیں بچائیے، ہر قسم کی عافیت سلامتی انہیں نصیب فرمائیے، ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرمائیے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو صحت دیجیے، سلامتی دیجیے، حضرت مفتی صاحب مدد اللہ علی کو صحت دیجیے، سلامتی دیجیے۔ اے اللہ یہ سب مشائخ کے سائے ہم پر قادر سلامت رکھیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ان مبارک ہستیوں کی بہت ضرورت ہے، اللہ مہربانی فرمائیے، ان کے مبارک سائے قادر ہم پر سلامت رکھیے، امت کو ان سے منتفع فرمائیے۔ اے اللہ ان کی فیوز اور برکات کو عام فرمائیے، عام فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے۔ اے اللہ جن مصنفین کے ہم نے کتابیں پڑھائیں، اے اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرما دیجیے۔ جن واسطوں سے یہ کتابیں ہم تک پہنچی، ان سب واسطوں کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جیسے آپ نے مصنفین کتب سے کام لیا، اے اللہ ہم سے بھی کام دے لیجیے۔ اے اللہ جیسے مصنفین کتب کی کتابیں آپ نے صدقہ جاریہ بنا دی، اے اللہ ہم سے بھی ایسے کام لیجیے جو صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اس ادارے کو بھی قبولیت سے نوازیے اور تمام دینی مدارس کو قبولیت سے نوازیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی حقیقی معنوں میں احیاء سنت کا مرکز بنا دیجیے، تقویٰ طہارت کی چوٹیوں پر یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو پہنچا دیجیے، اپنے قرب خاص سے نواز دیجیے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہم سب کی دل کی گہرائیوں میں اتار دیجیے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے رگ و ریشے میں بھر دیجیے، ہر لمحے آپ کو راضی کرنے کے جذبے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں، اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ اللہ اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ ہر قسم کی عافیت دیجیے، اے اللہ سب مسلمانوں کو کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے، اور باطل کی ہر اسکیم کو ناکام بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ نیٹ کے اور موبائل کے فتنوں سے ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ اس کے شر سے بچا لیجیے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ عطا فرما دیجیے، اس کے شرور فتون سے ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو بچے بچیوں کو سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ عافیت دیجیے، سلامتی دیجیے، اور باطل کی اس اسکیم کے ذریعے جو ہمیں باطل والے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنا دیجیے۔ ہمیں اپنے قرب سے محروم نہ فرمائیے، اپنی رضا سے محروم نہ فرمائیے، اپنے تعلق سے محروم نہ فرمائیے، غیبی خزانوں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ یہ جو ہمارے ساتھی آئے ہیں سب کو خوب بدلا دیجیے۔ ہمارے مفتی عظیم صاحب تشریف لائے، مولوی امین صاحب تشریف لائے، مولوی شکیل الزماں صاحب تشریف لائے، قاری خالد صاحب تشریف لائے، اور جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے، خیریں عطا فرما دیجیے۔ اتنا سارا وقت انہوں نے ہمیں دیا، اے اللہ آپ ان کو ان اوقات کا اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے، اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ نے جس طرح یہاں دنیا میں اکٹھا فرما دیا اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دیجیے، بلکہ یا اللہ اسی طرح ہمیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اکٹھا فرما دیجیے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اے اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے۔ جمعرات اور اے اللہ پیر کو ہمارے اعمال آپ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری اس مجلس سے آپ کے محبوب کو مسرور فرما دیجیے۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ سب آنے والوں کو آپ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یہ جو چھوٹے بچے آئے ہیں اللہ انہیں بھی دین کا داعی بنائیے، ان سے بھی اللہ دین کا کام لیجیے۔ ان سب طلبہ طالبات کی اللہ عمروں میں خوب برکتیں دے دیجیے۔ اے اللہ ان کو اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنائیے، اے اللہ ان کو اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ کی سلامتی کا معاملہ فرمائیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل سے نوازیے، ہمیں ان کا حقیقی معنوں میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ حب جا حب مال حب دنیا سے ہمیں پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آخرت میں ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے، ہمیں حقیقی معنوں میں شکر کرنے کی عطا توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں سے اللہ فاسد جذبے نکال دیجیے۔ اے اللہ صفات صالحین سے ہمیں متصف فرما دیجیے، صفات علماء سے ہمیں متصف فرما دیجیے، صفات صدیقین سے ہمیں متصف فرما دیجیے، صفات متقین سے ہمیں متصف فرما دیجیے۔ اللہم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارے جتنے محسن ہیں ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیجیے، ہمارے روحانی والدین کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لیجیے، جسمانی والدین کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لیجیے، بلکہ اللہ یہ دعا ہمارے دادا دادی نانا نانی جہاں سے اسلام ہمارے خاندان میں آیا وہاں تک کے سارے اجداد کو اللہ جداد کو حق میں یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ قبول فرما لیجیے، اور سب کی قبروں کو نور سے اللہ بھر دیجیے، رحمتوں کی آغوش میں سب کو لے لیجیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔
اللہ بیماروں کو شفا دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مشکلات میں گھرے ہوئوں کے لیے آسانی کی صورتیں شکلیں پیدا فرما دیجیے، سب کو وسعتوں والا برکتوں والا بلا مشقت رزق کے حلال وافر دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی عافیت اور سلامتی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے دے دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ دعا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھی ہے، کہ اللہ آپ کے محبوب نے جب یہ فرمایا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس آتنا میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، ہم بھی آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اور جب آپ کے محبوب نے فرمایا وقنا عذاب النار، کہ اللہ اس وقنا میں بھی ہمیں شامل فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نسلوں کو دور تک اس وقنا میں شامل فرما دیجیے، اور ہمیں آپ کے عذاب سے اللہ بچا لیجیے، اور اللہ بلا حساب کتاب دخول اولی جنت کا ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ شہادت کے جذبے ہمیں نصیب فرما دیجیے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہماری ستاری فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر اس ادارے کو خوب ترقیوں سے نوازیے اور خوب صفات سے متصف فرما دیجیے، نظر بد سے بچا لیجیے، حاسدین کی حسد سے بچا لیجیے، اے اللہ شریروں کے شر سے بچا لیجیے، تمام مدرسوں کو نظر بد سے بچا لیجیے، حاسدین کی حسد سے بچا لیجیے، شریروں کے شر سے بچا لیجیے، مکاروں کے مکر سے بچا لیجیے۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے، اے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق، قلبی انسیت ہمیں نصیب فرما دیجیے، قلبی میلان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قلبی لگاؤ، قلبی انسیت، قلبی تعلق ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور یہ کاملین سے اللہ قلبی تعلق، قلبی لگاؤ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں اے اللہ ابرار لوگوں میں شامل فرما دیجیے، اور ابرار لوگوں میں ہمیں اے اللہ زندہ رکھیے، اور ابرار لوگوں میں ہمیں وفات دیجیے، وتوفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین، وتوفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے، جن جن کی جو حاجتیں ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجیے، اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اے اللہ خائب اور خاصے نہ لوٹائیے، ناکام نامراد نہ لوٹائیے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیفیات میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ حضور کے قلب اطہر کی مبارک کیفیات میں سے حصہ عطا فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپنا، درد کرنا ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، امت کا درد، امت کی قرآن، امت کے لیے فکر ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور ہماری صلاحیتوں کو، ہماری اولادوں کی صلاحیتوں کو، ہماری طلبہ کی صلاحیتوں کو، طالبات کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے یا اللہ قبول فرما دیجیے۔ اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الخذلان، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، آمين برحمتك يا رب۔ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، کوئی بھی اٹھ کر نہ جائے۔